کہ یہ بات میری نہیں، یہ اللہ مالک کی ہے یا جناب محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرا بھی حق ہے اور آپ کا بھی حق ہے کہ ہم اس بات کو نہ صرف قبول ہی نہ کریں بلکہ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ رحیم و کریم ہمیں ایسا دل عطا فرما دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، جو میں نے آغاز میں آیت پڑھی۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، ہم نے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میں سے تھا۔ جس طرح تم آدم کی اولاد ہو وہ بھی آدم کی اولاد ہیں، جس طرح تم ایک انسان ہو وہ بھی انسان ہیں، لیکن تمہارا ان کا فرق یہ ہے، ہم سے وہ بہت بلندی پہ اس وقت پہنچ جاتے ہیں جب اللہ نے انہیں نبوت اور رسالت کے شرف سے منور فرمایا اور اللہ مالک ان کے اوپر وحی نازل کی، تو پھر ہمارا اور ان کا مقابلہ نہیں رہ جاتا۔ آپ انتہائی بلندیوں پہ ہیں، ہم انتہائی پستی پہ کھڑے ہیں، لیکن بحیثیت انسان جس طرح میں اور آپ آدم کی اولاد ہیں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدنا آدم کی اولاد میں سے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ کہتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس رسول من انفسکم، جو تمہارے نفسوں میں سے تھے، عزیز علیہ ما عنتم، انہیں تمہاری بلائی، تمہاری خیر بہت ہی عزیز ہے، وہ تمہاری خیر کے بہت متلاشی ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین، ایمانداروں کے لیے بڑے حریص کہتے ہیں۔ یہ لفظ آپ کے لیے بولنا مناسب نہیں، لیکن اس کا معنی یہ عمومی طور پہ بنتا ہے کہ ایک آدمی اس کو بڑی لالچ ہو کہ مجھے یہ چیز مل جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی حریص تھے۔ حریص علیکم بالمؤمنین، ایمانداروں کی خیر کے متعلق بڑے ہی حریص تھے، انہیں ہر خیر ملے۔ پھر فرمایا رؤوف، رؤوف کہتے ہیں جو بڑا ہی نرم دل ہو، ایسا ہو کہ کسی کی مصیبت تکلیف کو دیکھنا اس کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ اب دیکھیں بعض لوگ بڑے نرم دل ہوتے ہیں، فوت کسی کا ہوتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ وہ نرم دل ہیں۔ یا کوئی بات سنتے ہیں کہ فلاں شخص کو یا فلاں خاندان کو تکلیف پہنچی تو فوراً آنسو بہہ جاتے ہیں، یا ان کا دل جو ہے یہ بہت ہی نرم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم رؤوف سب سے زیادہ نرم دل ہے۔ کن کے معاملے میں؟ مومنین کے معاملے میں۔ پھر فرمایا الرحیم، بہت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم کیسا دیدنی تھا۔ 13 سال تک اہل مکہ نے کون سی اذیت تھی جو نبی کریم کو نہ دی ہو؟ کس طرح آپ کو اذیتیں دیتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے لیے بیت اللہ کے قریب نماز پڑھنا مشکل بنا دی۔ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیت اللہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں، حرم کے صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں، ان بدبختوں کے دل میں خیال آیا کہ آج کوئی بہت بڑی شرارت کریں، تو انہوں نے کہا فلاں شخص نے آج اونٹ ذبح کیا ہے، اس کی اوجڑی پکڑ کے لاؤ۔ جب نبی کریم سجدے میں گئے تو اوجڑی آپ کے اوپر رکھ دی گئی۔ ایسی ایسی اذیتیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن جس دن اللہ نے مکہ فتح کر دیا، یہ سالار اعظم، یہ محسن اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ سارے سرداران قریش جنہوں نے 13 سال تک اذیتیں دی تھی، بھیگی بلی کی طرح چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں۔ آپ جب بیت اللہ کے اندر گئے، وہاں نفل پڑے، اور اس کے بعد بیت اللہ کے دروازے پہ آئے تو کچھ لوگوں کا چہرہ نظر آیا کہ وہی لوگ جو آپ کو یہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، جو آپ کے لیے جنہوں نے زندگی کو تنگ کر دیا، یہاں تک کہ آپ ہجرت پہ مجبور ہو گئے، پھر اس کے بعد بھی پیچھا نہ چھوڑا،
3 جنگیں لڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بدر، احد اور اس کے بعد احزاب کے موقع پر انہوں نے آپ کو چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے ہیں، اے سرداران قریش، جو کچھ تم نے میرے اور میرے ساتھیوں کے ساتھ کیا، اب تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ اور یہ بات یاد رکھیں، وہ بڑے چلاک اور مکار لوگ تھے۔ انہوں نے فوراً سورت یوسف کو سنا ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو کچھ کیا، تو جس دن یوسف علیہ السلام تخت مصر پہ بیٹھے ہوئے تھے، بھائی مجرم کی حیثیت سے سامنے تھے، تو اس وقت انہوں نے کہا آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو انہوں نے کہا ہم اچھے بھائی سے اچھا سلوک کا توقع رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں آج کے بعد تمہیں نہیں پوچھوں گا۔ تو انہوں نے بڑی مکاری سے، اپنی طرف سے مکاری سے جواب دیا کہ جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا ہم وہی توقع آپ سے رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفت رحمت جوش میں آئی، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، جاؤ آج میں نے تم سب کو معاف کیا، تم سب آزاد ہو، میں کسی کو غلام بھی نہیں بناؤں گا۔ یہ صفت رحمت تھی جناب محمد الرسول اللہ کی، جو اتنے پیارے نبی ہیں، جو اتنے خیر خواہ ہیں، جو اتنے انسانیت کے ہمدرد ہیں۔ کیا کسی انسان کا حق ہے کہ آپ کی اطاعت سے منہ موڑے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے میرے پاک پیغمبر، اگر پھر بھی